السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر میں ایک مزاج پایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ درگاہوں کا ذکر کرتے ہیں عوام میں یا بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر جو لوگ مل رہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں تو شرک ہوتا ہے، غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہوتے بھی ہوں گے اور لوگ کہنے والے کہتے بھی ہیں، اور کچھ ہوتا ہے، کہا بھی کچھ جاتا ہے، اور یہ حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے کہ ہماری درگاہوں پر ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی قابض ہو گئے ہیں اکثر جگہوں پر کہ جہاں پر ایسی غیر غلط باتیں ہوتی ہے جن کو روکنا چاہیے، جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو براہ راست بزرگوں کی شخصیتوں کے حوالے سے بھی بات کرنے سے گریز نہیں کرتے اور بد کلامی اور ان کی تعلیمات تک بات لے جاتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انہوں نے بزرگوں کی کتابیں پڑھنا اور ان کے کیا منہج رہا، ان کی کیا روش رہی، وہ دیکھنا چاہیے کہ جو بزرگوں نے اپنی زندگی بھر مخلوق کو خالق سے جوڑنے میں گزار دی، بندوں کو اپنے رب سے جوڑنے میں گزار دی، اور ستم کی بات ہے کہ آج انہی بزرگوں کے اوپر اور ان کی تعلیمات پر کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر شرک ہوتا ہے اور وہاں پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں غیروں کی طرف سے۔ اسی سلسلے میں حضرت امام رفاعی جو ہمارے سلسلے کے امام ہیں اور اولیاء اللہ کے امام رہے، سلسلے رفاعیہ کے پیشوا ہیں، اور انہی صوفیہ کی جماعت سے بڑا نام ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ بزرگوں کی کیا تعلیمات رہی، کس طریقے سے یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مخلوق کو جوڑے اور کس طریقے سے انہوں نے بندوں کو تعلیم دیے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اور کس طریقے سے توحید کا درس انہوں نے امت کو دیا۔ یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ کیا بزرگوں نے تعلیمات نہیں دی، کیا ان کی تعلیمات ایسی تھی کیا ویسی تھی۔ آپ یہ تحریر سماعت فرمائیں تو آپ کو پتہ چلیں گا کہ کیسی ان بزرگوں کی تعلیمات تھی۔ تو میں آپ کے سامنے حضرت امام رفاعی کی کتاب البرہان المؤید کا ترجمہ، اس میں سے میں ان کی تحریر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب ننگے ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ لباس پہنا دے، ہم سب بھوکے محتاج ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلا دے، ہم سب گمراہ ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ راہ پر لگا دے۔ اور جب یہ ہے کہ جب بندہ پر خدا کا فضل ہو تو صرف خدا پر نظر رکھے اور اپنے اوپر نظر نہ کرے کہ میں لباس والا ہوں، میں مالدار ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں عالم ہوں اور دانا ہوں، عارف اور صاحب حکمت ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں۔ خدا کا فضل نہ ہوتا تو تم کچھ بھی نہ ہوتے۔ عاقل کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ تنگی اور فراخی جو کچھ بھی ہو، ہر حالت میں کریم کے دروازے کرم کو کھٹکھٹاتا رہے، اسی کے دروازے کو تکتا رہے، کیونکہ مخلوق سراپا کمزور، سراپا عجز، سراپا احتیاج، سراپا نیست ہی نیست ہے۔ نہ اس میں کچھ کمال ہے، نہ قدرت، نہ طاقت۔ جو کچھ اس میں بھلائی اور خوبی ہے سب اللہ کی عطا اور اس کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار دوستوں کا اکرام فرمایا اور ان کے ہاتھوں سے خلاف عادات کام ظاہر کیے جن کو کرامات کہا جاتا ہے، اور ان کو اپنی عطا سے قوت دی، ان کی نشان عزت کو بلند کیا، تو یہ بندے ان سب سے نظر ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور یاد میں لگ گئے۔ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس پر اصلاً نظر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرب کی جنت میں جگہ دی، اور جب وہ اس کی بارگاہ قرب میں پہنچے تو ان کا اکرام اس طرح کیا کہ اپنے وجہ کریم کے دیدار سے ان کو مشرف کیا۔ دنیا میں تو ان کو مشاہدہ جمال الہی دل کی آنکھوں سے ہوا اور آخرت میں ظاہری آنکھوں سے ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نفس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ غیر خدا پر نظر کرے اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگائے۔ عقل مند آدمی مؤثر حقیقی سمجھتا ہے تو بڑا شرک ہے جس سے آدمی پورا مشرک ہو جاتا ہے، اور مؤثر مجازی سمجھتا ہے تو چھوٹا شرک ہے جس کے ہوتے ہوئے ایمان کامل نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، ان کو غور سے سنو اور یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اللہ کو دل سے یاد رکھو، اس کو اپنے سامنے اور اپنے ساتھ ہی پاؤ گے۔ جب سوال کرو اللہ ہی سے سوال کرو، جب مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو، اور خوب سمجھ لو تمام مخلوق جمع ہو کر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ تم کو اصلاً کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے واسطے مقدر کر دیا۔ قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا سب سے پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ کس کے قبضے میں نفع یا نقصان کچھ بھی نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پیر روک کر ہمت چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ ہاتھ پیر ہلاؤ، کوشش کرو، مگر اللہ سے مانگنے کے لیے، مخلوق سے نہیں۔ تم دکان کھولو اللہ سے مانگنے کے لیے، زراعت کرو اللہ سے مانگنے کے لیے، صنعت و حرفت سیکھو اللہ سے مانگنے کے لیے، کیونکہ اللہ سے ہر چیز مانگنے کا طریقہ الگ ہے۔ جن چیزوں کے لیے ظاہر میں خدا نے کچھ اسباب بنائے ہیں، ان کے مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کر کے اولاد مانگے، اور جن چیزوں کے لیے ظاہر میں اسباب نہیں بنائے گئے، ان کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، جیسے بارش مانگنا یا بارش روکنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اب حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ صوفیہ کی جماعتیں آج کل مختلف گروہ بن گئی ہیں۔ کوئی اپنے کو صاحب حالات کہتی ہے، کوئی صاحب مقامات بتلاتی ہے، کوئی وحدت الوجود کا دم بھرتی ہے، کوئی فنا و بقا وغیرہ کا، مگر یہ ناچیز احمد تو ذلت و انکسار والوں اور مسکنت و بے قراری والوں کے ساتھ رہے گا۔ مجھے اس کے سوا کچھ پسند نہیں۔ دولت والوں کو ان کی دولت مبارک ہو، اور عاشق مسکین کو ذلت و مسکنت کی تلخ گھوٹ مبارک ہو۔ تو سامعین، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیم، اور یہی چیزوں کو ہمارے بزرگوں نے عام کیا۔ ممکنہ طور پر اگر آپ کے علم میں ایسے لوگ ہیں کہ جو وراثت کے طور پہ درگاہوں پہ قابض ہے، جو اپنے والد اور دادا کی اور پردادا کی وراثت سے اب مسند پر جلوہ افروز ہیں اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کی بات ہوگی۔ ہم اگر بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی یہ تعلیمات دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کس طریقے سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے، کس طریقے سے انہوں نے یہ تعلق جو بندے کا اپنے رب سے ہونا چاہیے اس پہ توجہ دے کے کام کیا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ان کے پاس یہ مثالیں نہیں تھیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ طریقت کو آگے ملفوظات میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پیارے، تیرا یہ گمان ہے کہ یہ طریقت تیرے باپ کی میراث ہے، تیرے دادا سے سلسلہ بسلسلہ چلی آ رہی ہے، تیرے پاس بکر و عمر کے نام سے آ جائے گی، تیرے شجر نسب میں داخل ہو جائے گی، تیرے خرقے کے گریباں پر، تیری کلاه پر منقش ہو جائے گی۔ تو نے اسے سرمایہ طریقت سمجھ لیا ہے کہ اونی لباس ہو، ایک کلاه ہو، ایک لاٹھی ہو، ایک گودڑی ہو، بڑا سا امامہ ہو، بزرگوں کی سی شان و صورت ہو۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ تیرے دل میں اللہ کا اسرار اور اس کے قرب کی برکت کیوں کر ڈالی جائے گی؟ وہ تو کلاه، خرقہ، تسبیح، عصا، ٹاٹ کے پالان کے حجابوں میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے کی تعلیمات رہی ہیں بزرگان دین کی، اور تنقیدی طور پہ نہیں بلکہ اصلاحی طور پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کے حالات پہ رحم فرمائے، نہ اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کا موقع ملے، اور بلکہ جو اعتراض بھی کرتے ہیں ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور بزرگوں کی تعلیمات پڑھے اور پھر اس کے بعد کہے۔ جی ہاں، جو شریعت کے خلاف جو کام کرتے ہیں تو ان کو بھی نصیحت کرنا چاہیے، ان کو بھی شریعت کے واپس دائرے میں لانا چاہیے، اور اس طریقے سے بات ہو۔
اور دعا گو ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے قرب کے راستے پر گامزن رکھے اور ثابت قدم رکھے بزرگوں کے طریقوں پر اور ان کی تعلیمات پر. آمین یا رب العالمین.